السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 595واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج سنڈے کو میں آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا سبق بھیجتا ہوں، لیکن مجھے ایمرجنسی میں یہ سبق اس لیے بھیجنا پڑ رہا ہے۔ کل میں نے حضرت مولانا سید سلمان صاحب کا انٹرویو دیکھا ٹی وی کے اوپر، جو حضرت مولانا سجاد صاحب کے تعلق سے تھا۔ مجھے دیکھ کر بے انتہا افسوس ہوا، غم ہوا، اس لیے کہ یہ ٹی وی چینل والے اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ خود مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو، ایک دوسرے کے خلاف آواز لگائے، ایک دوسرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، ابھی میں بتا نہیں سکتا ہوں الفاظ میں، چونکہ میں وضو کر کے ظہر کی نماز کا وقت تھا اور میں اپنے مسجد میں جماعت ہے تو ان کی نصرت کے لیے اور ان کے ساتھ میں ایک دن لگانے کے لیے نکل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے یہ خبر دیکھا، میرا یعنی پورا جو موڈ تھا اور پوری پوری میری جو کیفیت تھی، میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا اے اللہ، ہماری قوم کو آج کیا ہو چکا ہے۔ اچھا، قوم کے نادان لوگ ہوتے تھے، ان پڑھ لوگ ہوتے تھے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یار ایسے لوگ جن کے پیچھے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا مجمع چل رہا ہے، ایسے لوگ جن کے پیچھے، جن کو فالو کرنے والی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، اگر ایسے لوگ اس طرح کی بیان بازیاں کریں گے میڈیا میں آ کر ایک دوسرے کے خلاف، جبکہ آپ کو اتنی بصیرت ہے، آپ کو اتنا فہم ہے، آپ کے اندر اتنی سمجھداری ہے کہ آپ کے اس بیان سے غیروں کو کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا، مسلمانوں کو توڑنے کا موقع ملے گا۔ ارے بھائی، اختلاف کس کو نہیں رہتا؟ اگر آپ کا بھی کوئی اختلاف تھا تو آپ نے اس کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے تھا۔ نیشنل میڈیا پہ آ کر اس طریقے سے بیان بازی کرنا میرے اپنے اعتبار سے یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، ایک دم بچکانہ اور غیر دانش مندانہ عمل ہے۔ ارے یہاں ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، تمام مسلمان جانتے ہیں۔ ملک کے اندر جگہ جگہ پر کس طریقے سے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کم کیے جائے، کس طریقے سے تعلیمی اداروں میں، اسکولوں کے اندر سرسوتی پوجا کو پرماننٹ کر کے مسلمانوں کے عقائد سے کھلواڑ کیا جائے۔ یہاں الگ الگ ٹائپ کے مسائل الگ الگ صوبوں، الگ الگ ریاستوں میں مسلمانوں کو درپیش ہے۔ ایسے حالات میں جب خود ہمارے دشمن وہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہمارے درمیان کا ہی کوئی آدمی اس طرح کا بیان دے، اب ہم کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب بھی اپنی جگہ پر جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ ارے ہم دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اس لیے کہ آج ہندوستان کے اندر کتنے علماء ایسے ہیں، کتنے اکابر ایسے ہیں جو قوم کے مسائل کو لے کر، جو ملت کے مسائل کو لے کر فکر مند ہے، لیکن حضرت مولانا سجاد صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میں دیکھتا ہوں ان کو، چونکہ میرا ایک قلبی تعلق ہے حضرت کے ساتھ میں۔ ہمارا جب دورہ حدیث مکمل ہوا تھا تو حضرت نے ہی ان کے مبارک ہاتھوں سے میرے سر کے اوپر دستار باندھی تھی، میں یہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اور ہمارا ختم بخاری شریف بھی آپ نے ہی کرایا تھا، تو اس کے لیے ہم تب سے حضرت کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان خانقاہ سے جڑے ہوئے۔ اب عموماً ہمارے یہاں پہ جو لوگ خانقاہ چلانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک کپاس کے گولے کے جیسا ایک کونے میں، ایک کوپچے میں ایسا پابند اور قید کر لیتے ہیں کہ بس خالی مسافہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ منہ سے بھی زیادہ نہیں بولتے۔ کیوں؟ نہیں، حضرت کا مقام بہت اونچا ہے، بولے حضرت زیادہ بیان نہیں کرتے، حضرت زیادہ بات نہیں کرتے، حضرت خالی دعا کرتے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں پہ خانقاہ چلانے والے جو بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، ان لوگوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک گڑیا کے جیسا، اپنے آپ کو ایک اسٹیچو کے جیسا، اپنے آپ کو ایک پتلے کے جیسا بنا کے رکھ دیتے، خالی بس دکھاوے کی ایک چیز یا زیب و زینت کی ایک چیز یا خالی مسافہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا سجاد صاحب کو، ایک طرف وہ خانقاہ بھی چلا رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کے بچوں کے لیے ایک ایسا ادارہ بھی قائم کیا ہوا ہے جہاں پہ بچے عربی کے ساتھ میں انگریزی کے بھی ایکسپرٹ بنے، علم دین اور عصری علوم دونوں کے ماہر بنے۔ اور تیسری طرف یہ جو حضرت کی محنت ہے، ایک تو آپ کی عمر دیکھو، دوسری طرف آپ کے پیچھے جو امراض لگے ہوئے ہیں وہ دیکھو، لیکن اس کے باوجود جو جذبہ ہے آپ کے دل میں کہ بھئی اگر ہمارے جیسے لوگ اپنی خانقاہوں سے باہر نہیں نکلیں گے، ہمارے جیسے لوگ ملت کے مسائل کو لے کر کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ قوم کا مستقبل کیا ہوگا۔ حضرت نے ہمارے جو دوسرے برادران وطن ہیں، جو ہمارے غیر مسلم بھائی جو سیکولر ہے، جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ میں لیا۔ پورے ملک میں جتنی اقلیتیں تھیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے، یہ خاصیت ہے حضرت کی۔ اور اسی ضمن کے اندر آپ کا سفر امرتسر میں، اب جو آپ کے خادم خاص ہے انہوں نے مجھے بتائی، کیونکہ ایک پروگرام کے اندر مجھے بھی دعوت تھی اندھا پور میں، اور حضرت کی بھی وہاں پہ تشریف آوری ہونے والی تھی، میں بھی وہاں پہ پہنچا تھا لیکن حضرت نہیں آئے۔ لیکن حضرت کے جو خادم خاص ہے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بولے حضرت کی ایک تو طبیعت، اور دوسرا امرتسر کے جو سفر پر تھے وہاں پہ سردی کی شدت، اور وہاں پر ایک ترتیب ایسی ہے کہ تھوڑی دیر پانی میں بھی چلنا پڑتا ہے، ایک تو سردی، دوسرے وہ پانی میں سے جب چلے تو پیروں کے اندر پوری طرح سے جو ہے جھنجھناہٹ پیدا ہو گئی، وہیں پہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حالانکہ آپ کے سفر جتنے بھی تھے، بیماری کی حالت میں آپ نے ناگپور کا پروگرام اٹینڈ کیا، بیماری کی حالت میں اور کچھ پروگرام اٹینڈ کیے، لیکن آپ اندھا پور اور سولہ پور وغیرہ نہیں پہنچ سکے طبیعت کی وجہ سے۔ اتنی بیماری کی حالت میں بھی پھر 2 دسمبر کو پونا میں آپ کا ایک خصوصی پروگرام علماء کی مجلس میں تھا، لیکن آپ نہیں پہنچ سکے۔ بعد میں آپ نے خود ایک چھوٹا سا وائس کلپ بھیجا کہ بھائی میں پونا کیوں نہیں آ سکا۔ پتہ چلا کہ لوک سبھا میں جب طلاق بل پاس ہو گیا تو پھر آپ بے چین ہو گئے کہ راجیہ سبھا کے اندر کسی طریقے سے اس بل کو روکا جائے، تو آپ نے دلی کا، لکھنؤ کا اور تیلگو دیشم پارٹی اور جتنی بھی ایسی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے لیڈروں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بھائی کم سے کم راجیہ سبھا میں تم لوگ اس بل کی مخالفت کرو۔ اور ہم نے یہ چیز دیکھ لی اپنی آنکھوں سے کہ راجیہ سبھا میں وہی ہوا۔ الحمدللہ جن پارٹیوں نے لوک سبھا کے اندر کوئی لب کشائی نہیں کی تھی، راجیہ سبھا کے اندر وہ لوگ سب طلاق بل کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور وہ بل ابھی بھی راجیہ سبھا کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں حضرت مولانا سجاد صاحب کی۔ پچھم بنگال میں خود نہیں پہنچ سکے تو آپ نے اپنی دختر کو وہاں پر بھیجا۔ اللہ آپ کی دختر نیک اختر کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا بھی پورا بیان میں نے یوٹیوب پہ سنا۔ ماشاءاللہ قربانیاں ہیں، پورے گھر کی قربانیاں ہیں۔ لیکن محترم بزرگوں، میں شخصی ٹاپکس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہوں، مجھے یہ تمام چیزیں پتہ، لیکن چونکہ میرے اپنے اصلاح معاشرہ کے عنوانات الگ ہوتے ہیں، کسی کی شخصیت کے اوپر، کسی کی پرسنل لائف کے اوپر ہم لوگ زیادہ روشنی نہیں ڈالتے، مجھے مناسب نہیں لگتا۔ چلو وہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن آج مجھے یہ سب کیوں بتانا پڑا؟ مجبوری میں، کہ ہمارے ہی درمیان کے جن کو ہم اپنا اکابر سمجھتے ہیں، اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اگر وہ ہی ہمارے کسی دوسرے اکابر کے خلاف کھڑے ہو کر اس طرح کی بیان بازی کرے، غیر مناسب ہے۔ یہ اختلاف ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آپ اس اختلاف کو اپنے اعتبار سے حل کریں، بہت اونچے لیول کا اختلاف ہے آپ کا۔ اب اگر آپ اس طرح سے کسی پولیٹیکل لیڈر، کسی سیاسی لیڈر کے جیسے سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف میڈیا میں آ کر بیان دیتے ہیں، آپ بھی اس طریقے سے اگر بیان دیں گے، یہ ہمارے جیسے جو گلی محلوں میں رہنے والے ہیں، چھوٹے لیول پر کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا درس ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم تمام لوگوں کو، جیسے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی سے ایک قلبی تعلق ہے، ان سے ایک محبت ہے، ایسے ہی حضرت مولانا سلمان صاحب سے بھی محبت ہے۔ اس لیے کہ بھائی آپ بھی ہمارے اکابر ہے، آپ بھی ہمارے بزرگ ہے، اس لیے کہ آپ کی نسبت
معمولی نسبت نہیں ہے. ایک تو آپ سید ہو, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے, اور دوسرے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا ان سے تعلق ہے. یہ تمام نسبتیں وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے بھی ہمارے دلوں میں محبت ہے. اب محترم بزرگوں, میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا, ہمارے ان دو اکابر کے درمیان میں جو کچھ بھی کمیونیکیشن ہوا ہے, ہم لوگ اپنے کام کے اوپر فوکس دیں. ہمارے لیے ایسا ضروری نہیں ہے. اب مولانا سلمان صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے بابری مسجد کے تعلق سے, میں پرسنلی اس کو سرے سے ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ کی بات ہمارے لیے ناقابل قبول اور ناقابل عمل ہے. ہم آپ کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرسنلی ان کے اوپر کوئی کسی طرح کی کمنٹ کرے یا ان کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ بولے. انہوں نے بھی یہ جو رویہ اختیار کیا یا اس طرح کا جو بیان دیا یا جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں, اس کی ایک انسائیڈ اسٹوری ہے, اس کا ایک ریزن ہے, اس کی ایک وجہ ہے. اور الحمدللہ یہ حقیر فقیر وہ تمام چیزوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے, لیکن وہ ساری باتیں نہ سبق میں بتانے جیسی ہے اور نہ ہی کسی کو فون اور کال کے اوپر بتانے جیسی ہے. اس لیے میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے محترم بزرگوں, بس آپ تمام لوگوں سے آخر میں یہی درخواست, پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے ان بزرگوں کے لیے دعا فرمائیں کہ ان کے جو بھی مسائل اور اختلافات ہے, اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بیٹھ کر آپس میں مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہمارے دلوں میں ان دونوں کے لیے جو ہمدردی, جو محبت ہے, اس کو قائم اور دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.